الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں تک اپنی بھاونا پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور آپ سب کا اس پروگرام میں ہم سواگت کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ آج چھٹی کا دن ہے اور آپ کچھ وقت نکال کر کے آن لائن آئے ہیں تاکہ ہماری باتیں سنیں، تو یہ سب سے بہتر وقت کا استعمال ہے جو آپ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ مائی پاتھ کا یہ 11واں کلاس ہے اور آج بھی ہر ہفتے کے جیسے قرآن، عقیدہ، فقہ، سیرت اور اخلاق سیکھیں گے۔ تو آج قرآن سے ہم سورہ النصر سننے والے ہیں، کیونکہ پچھلے ہفتہ ہم نے سورہ النصر سمجھا تھا اور آج اسے سنیں گے۔ تو کون سنائیں گے؟ سب سے پہلے ہمیں انمیوٹ کر کے سنائیے۔ چلیے، کون سنائیں گے؟ میں سناؤں گا یعقوب۔ ہاں چلیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہاں چلیے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں مریم، چلیے سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في ورأیت الناس فسبح فسبح بحمد ربک واستغفر انہ ہاں ماشاء اللہ، بہت خوب، صحیح کر لیجیے گا اس کو، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سنائیں گے؟ تو چلیے آگے چلتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جانیں گے عقیدہ میں کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مارگدرشن کے لیے جن نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، ان میں سے کچھ پر کتابیں بھی اتاری تاکہ ان کتابوں کی روشنی میں ان کا مارگدرشن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ رسول اس چیز پر ایمان لائے جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی، اور مومن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ تو اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ایک بندہ کتابوں پر ایمان لائے۔ کتابوں میں قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری، اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی ہیں۔ قرآن کے علاوہ پچھلی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ کتابیں حق تھیں، ان میں اللہ کا کلام تھا، بلکہ وہ ساری کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے اتری تھیں، ان میں ہدایت تھی، ان میں روشنی تھی، اور ان کتابوں میں جو آدیش تھے سب کے لیے نہیں تھے بلکہ وقتی تھے، خاص قوم کے لیے تھے، اور ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں کے سپرد کی تھی۔ جن لوگوں کے بیچ وہ کتابیں اتری تھی، انہی لوگوں کو
حکم دیا گیا تھا کہ ان کتابوں کی حفاظت کرنا ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ قرآن نے سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُہَدَاء، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں یہ بات بتا دی کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی، بلکہ ان کتابوں میں انہوں نے چینجنگ کر دیا۔ وہ کتابیں آج اصلی حالت میں باقی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو اللہ کی طرف کی کہتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ دنیا کماتے ہیں۔ تو پہلے جو کتابیں اتری تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، لیکن ان کتابوں میں انہوں نے چینجنگ کی، اس لیے تاکہ دنیا کا فائدہ حاصل کریں۔ گویا کہ وہ کتابیں آج کے ڈیٹ میں محفوظ نہیں رہیں۔ اب اس بات کا عقیدہ رکھا جائے گا کہ قرآن کریم کے اترنے کے بعد ساری کتابیں جو اتری تھیں وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں، اپنی صلاحیت کھو چکی ہیں۔ قرآن کے آنے کے بعد انسانوں اور جنات کے لیے قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت حاصل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا سورہ الفرقان آیت نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا تاکہ یہ ساری دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ تو یہ بات نوٹ کر لیا ہم نے کہ پچھلی کتابوں پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے کتابیں اتاری تھیں اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں کو دی تھی، اور وہ کتابیں انہیں لوگوں کے بیچ صرف آئی تھیں، سب کے لیے نہیں تھیں، لیکن انہوں نے ان میں چینجنگ کی، ان کی حفاظت نہیں کی، اور قرآن کے آنے کے بعد وہ ساری کتابیں نیرست ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئیں۔ گویا آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لایا جائے جن میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی، اور یہ یقین رکھا جائے کہ وہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے اتری تھیں۔ ان کتابوں میں اپنے زمانہ میں روشنی تھی اور ہدایت تھی، لیکن ان میں انہوں نے چینجنگ کی، ان میں الٹ پھیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آؤٹ آف ڈیٹ بھی کر دیا، ان کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اب اگر کسی انسان کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پر عمل کرے، کیونکہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہدایت نہیں مل سکتی۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اتارا۔ کتنے سال میں؟ 23 سال میں مکمل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے تو قرآن اترنا شروع ہوا، اور 63 ایئرس میں آپ کی وفات ہوتی ہے۔ اس طریقے سے 23 سال میں قرآن پورے طور پر مکمل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر طریقے سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ کتاب جیسے اتری تھی آج ہو بہو ویسے ہی ہمارے بیچ پائی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر 9 اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ قرآن ایک تو یہ ہے کہ محفوظ کتاب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میریکل ہے، ایک چمتکار ہے، ایک معجزہ ہے جس نے سارے عربوں کو چیلنج دیا۔ عرب اپنی زبان پر فخر کرتے تھے، قرآن نے ان کو چیلنج کیا دیا؟ قرآن نے کہا کہ بھائی تم تو اپنی زبان میں شاعری کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو وہ نہ پڑھے لکھے ہیں اور نہ ہی کسی ٹیچر کی سنگت میں رہے ہیں،
تو جو آدمی نہ ایک اکچھر پڑھ سکتا ہو، نہ ایک لفظ لکھ سکتا ہو، اور نہ ہی کسی شکشک کی سنگت اپنائی ہے، اور تم ان کو سچا اور امین بھی مانتے ہو، نہایت ہی سچے انسان، نہایت ہی امانت دار انسان۔ قرآن نے کہا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا یعقلون، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے بیچ رہا ہوں، 40 سال کا وقت بتایا ہوں، تم ہماری سچائی کی قسمیں کھاتے تھے، ہماری امانت داری کی قسمیں کھاتے تھے، تو تمہارے بیچ جھوٹ نہیں بولا، اور اللہ پہ الزام ڈال سکتا ہوں، اور اگر ڈالنا بھی چاہے تو پڑھا لکھا نبی نہیں ہے، پھر ڈال کیسے پائے گا؟ حالانکہ قرآن خود چیلنج دے رہا ہے، قرآن کا اسلوب بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چاہے تو بنا لے، اسی لیے قرآن نے چیلنج دیا، اور چیلنج الگ الگ مرحلے میں دیا، کہا کہ اس کے جیسے لا لو، نہیں لا سکے تو کہا کہ اس کے جیسے 10 صورتیں لا لو، نہیں لا سکے تو کہا کہ اس کے جیسے 1 سورہ لا لو، نہیں لا سکے تو کہا کہ اس کے جیسے 1 ورس ہی لا لو، 1 آیت ہی لا لو، لیکن اتنا بھی نہیں کر سکے۔ تو یہ قرآن جو ہے نا سارے انسانوں کے لیے چنوتی ہے، اسی لیے اللہ فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے، یہ اتارا ہوا ہے حکمتوں والے، خوبیوں والے اللہ کی طرف سے، حکمت والے، خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ ظاہر سی بات ہے جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے وہی انسان کے جینے کا سب سے بہتر طریقہ بتا سکتا ہے، کیونکہ بنانے والا ہی اپنی بنائی ہوئی چیز کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ بتا سکتا ہے۔ قرآن ایک پورن جیون ویوستھا بھی ہے، عقیدہ ہو، عبادت ہو، ویوہار ہو، زندگی کا کوئی بھی ایسا وبھاگ نہیں جس میں قرآن ہمارا مارگدرشن نہ کرتا ہو۔ زندگی کے سارے وبھاگ کو قرآن سموئے ہوئے ہے۔ قرآن کریم ایک مکمل اور محفوظ کتاب ہے۔ یہ کتاب ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے بالکل مناسب، ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اس کتاب کے ذریعہ انسانیت کے دکھوں کا علاج ہوتا ہے، انسان اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا پا سکتا ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اتنی مہان کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں، اتنی مہان کتاب کی جانکاری ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کتاب کو سیکھنے کے لیے کچھ سمے نکالیں، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کچھ وقت لگائیں، اس کتاب سے محبت کریں، اس کتاب کا سمان کریں۔ یہ اللہ کی بات ہے جو ہمارے پاس ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ عربی زبان میں ہمیں اسے پڑھنا سیکھنا چاہیے، اور پھر اس کے انواد کو پڑھ کر کے اللہ کے پیغام اور میسیج کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی جو شکچھا ہے، اس کا جو حکم ہے، اس حکم کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ اصل میں ان کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تھا ایک دن کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دراصل قرآن تھا، یعنی آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ قرآن ایک تھیوری ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عمل کی زبان میں چلتی پھرتی چیز ہے۔ تو اس لیے قرآن کو اگر آپ
عمل کی دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسٹڈی کیجیے۔ اب آخری سوال یہاں پر رہ گیا ہے کہ کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کتابوں پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی دیالوتا کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو الٹپ نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے چاہیں زندگی بتائیں، بلکہ اس نے ان کے مارگدرشن کے لیے کتابیں بھی اتاری جن میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں رکھی تھیں، کیونکہ انسان کی جو عقل ہے نا وہ بہت سیمت ہے، محدود ہے، نفع اور نقصان کو پورے طور پر انسان اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، نفع اور نقصان میں وہ فرق کر پاتا ہے، لیکن پورے طور پر نفع اور نقصان کو انسان اپنی صرف عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طریقے سے انسانی عقلوں پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، سوارتھ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے جب جینے کا قانون بنایا تو کچھ لوگوں کو اونچا بنایا، کچھ لوگوں کو نیچا رکھا، کچھ لوگوں کو حق سے محروم کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ فلاں جاتی سے ہیں تو فلاں جاتی سے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا۔ تو جس اللہ نے انسان کو بنایا ہے، بنانے والا ہی انسان کو صحیح جینے کا قانون دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں تاکید بھی کر دی تھی، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو کوئی بھی اے آدم تیری اولاد میں سے میرے قانون کو فالو کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اس کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، وہ ٹینشن میں نہیں جیے گا، بلکہ سکون کی زندگی جیے گا دنیا میں، اور مرنے کے بعد اس کو کامیابی ملے گی۔ پھر ہمیں کتابوں پر ایمان لانے سے اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو اتنا ہی ڈوز دیا جس کی وہ طاقت رکھتی تھی۔ اگر سیانے کے کھانے والی دوا بچے کو کھلا دیا جائے تو کیا ہوتا؟ نقصان کر جائے گا، کیونکہ بچے کے اعتبار سے کمپنیاں دوا بناتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جیون گزارنے کا پورا سسٹم نہیں دیا، بلکہ کچھ عادات، کچھ رول سے، کچھ مورل ویلوز دیے اور بس، اور توحید کا پیغام دیا۔ لیکن جب دنیا پوری ترقی کر گئی، ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعلق بن گیا، دوسری زبانوں کو سیکھنے کا چلن عام ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک جیون ویوستھا قرآن کی شکل میں اتار دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اتار دیا۔ تو اب سارے انسانوں کے لیے ضروری ہو گیا کہ اب اسی جیون ویوستھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اسی کو فالو کریں نجات پانے کے لیے۔ قیامت کے دن تک جو لوگ بھی اس دھرتی پر پیدا ہوں گے، اگر وہ اللہ کے پاس مکتی پانا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی حل ہے کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات کو فالو کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انوسرن کریں۔ ان کتابوں پر ایمان لانے پر اللہ کا شکر بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتابیں اتاری جن میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس سے مہان اپکار پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چلیں، سوال یہ رہا کہ کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ اپنی کاپی پہ لکھیے، یہ آپ کا ہوم ورک۔ اب ہم چلتے ہیں فقہ کی طرف۔ فقہ میں ہم 2 پوائنٹس پہ گفتگو کریں گے مختصر طریقے سے۔ اسلام کے 5 پیلرز ہوتے ہیں: کلمہ شہادت کی گواہی دینا،
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا۔ تو ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں بات کر چکے ہیں، نماز کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اور پچھلے ہفتہ ہم نے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل کو بھی جانا۔ آج ہم فقہ میں رمضان کے روزے اور حج کے بارے میں جانیں گے۔ رمضان کے روزے یہ اسلام کے پلرز میں سے چوتھا پلر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ گویا کہ روزہ صرف اس امت پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ پچھلی قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ عبادت کی نیت سے فجر نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھیں، یہ روزہ ہے۔ اور روزہ کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کا انوسرن ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے کہ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر روزہ رکھنے کی وجہ سے مومن کو تقوی حاصل ہوتا ہے، تقوی کی ٹریننگ ملتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس آیت میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس ڈر کی وجہ سے ان کاموں کو ہم کرنے لگ جائیں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لیں، اور ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم چاہے 70 دروازے بھی بند ہوں وہاں پر بھی اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ احساس پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے کہ چاہے کہیں بھی ہوں وہاں پر اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، اور ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے۔ تیسرے نمبر پر روزہ رکھنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے ہمیں صبر کی تعلیم ملتی ہے، اور صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا ہے اس پر صبر کرتے ہیں، ہم نیکیوں پر صبر کرتے ہیں کیونکہ نیکیاں کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم برائیوں پر صبر کرتے ہیں، برائیوں کی طرف ایک انسان کا میلان بڑھ جاتا ہے، تو ہم برائیوں سے بچنے پر صبر کرتے ہیں، نیکیاں کرنے پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ نے جو مقدر کیا ہمارے لیے، جو لکھ دیا ہے ہمارے لیے، اس پر بھی ہم صبر کرتے ہیں۔ اور روزہ میں ہم اخلاص کی بھی تعلیم پاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ جان رہے ہیں کہ ہم روزے سے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ فریج سے ہم نے کچھ کھا لیا ہو، کوئی نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، لیکن ہم نے نہیں کھایا، تو روزہ میں عجیب طریقے سے اخلاص پایا جاتا ہے۔ روزہ کی اہمیت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی نیکیاں کرتا ہے اس کا ثواب اس کو مل جاتا ہے، لیکن روزہ جو ہے، روزہ ایک خاص نیکی ہے، روزے میں دکھلاوا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ گویا کہ عام نیکیوں کا تو اجر و ثواب بتا دیا گیا ہے کہ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، لیکن روزے کا کتنا اجر اور ثواب ہوگا نہیں بتایا گیا، گویا کہ انگنت ثواب ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ایک ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، کہ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو اشلیل باتیں نہ کرے اور نہ ہی شور مچائے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ،
اگر کوئی آدمی اس کو گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں. کوئی آدمی آتا ہے اور اٹھ پٹانگ بولنے لگتا ہے، اس سے گالی گلوچ کرنے لگتا ہے، اس کو سخت سست کہنے لگتا ہے، تو کیا کہے؟ میں روزے سے ہوں، میں نہیں الجھتا. میں روزے سے ہوں، میں نہیں الجھتا. روزہ ایک انسان کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہر طرح کے بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پوتر ہے. بو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ منہ سے جو بدبو نکلتی ہے وہ اللہ کو پیاری ہے، نہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدبو ایک انسان جمع کرے، نہیں. بلکہ معدہ جو خالی ہوتا ہے نا، تو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے خود بخود منہ سے جو بدبو آنے لگتی ہے، تو بدبو کو تو ایک انسان ناپسند کرتا ہے، لیکن معدہ خالی ہونے کی وجہ سے بدبو آئی تو اللہ تعالیٰ کو وہ مشق سے زیادہ پسندیدہ بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں للصائم فرحتان یفرحہما. روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہوتے ہیں. اذا افطر فرح بفطرہ واذا لقی ربہ فرح بصومہ. کہ ایک بندہ جب افطار کرتا ہے نا، تو افطار کے وقت کھانے پر کہ اس کو کھانا میسر ہو گیا، اس کی بھوک مٹ گئی، اس پر خوشی مناتا ہے، اس پر خوش ہوتا ہے. اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزہ سے خوش ہوگا. تو افطار کے وقت میں خوش ہوتا ہے یا عید منانے پر خوش ہوتا ہے. اور دوسرا موقع کب ہے؟ جب کہ ایک انسان اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کے جو انعامات دیکھے گا تو انعامات کی وجہ سے وہ خوش ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ کل ملا کر کے 6 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلے نمبر پر جان بوجھ کر کے کھانے پینے اور سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اگر کوئی آدمی بھول کر کھا پی لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہاں تک کہ سگریٹ بھی بھول کر کے پی لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسرے نمبر پر جو چیز کھانے پینے کے جیسے ہو، جو چیز کھانے پینے کے جیسے ہو، جیسے طاقت کا انجیکشن ہے یا خون کا انجیکشن ہے اور ناک کے قطرے بھی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اگر آنکھ میں دوا ڈالی جا رہی ہے یا کان میں دوا ڈالی جا رہی ہے، زیادہ مقدار میں نہیں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تیسرے نمبر پر سمبھوگ سے، یعنی شوہر بیوی کا اگر شاریرک سمبند بنتا ہے، جسمانی تعلق بنتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. چوتھے نمبر پر اپنے اختیار سے ورج نکالنا، منی نکالنا، جیسے ہست میتھن کے ذریعہ ہو یا جیسے بھی ہو، تو وہ پانی نکالنا جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اگر اپنے اختیار سے نہ ہو بلکہ بیماری کی وجہ سے نکل گیا یا سونے کی حالت میں اسپرم نکل آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پانچویں نمبر پر جان بوجھ کر کے قے کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں، اگر خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. تو جان بوجھ کر کے قے کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. چھٹے نمبر پر حیض اور نفاس کا خون جاری ہونا، یعنی ماہواری کے جو دن ہیں اگر شروع ہو جاتے ہیں یا بچے کی پیدائش کے بعد جو خون ہوتا ہے وہ خون جاری ہو جاتا ہے، تو یہ 40 دن آخری مدت ہے. اگر اس سے پہلے بھی خون بند ہو جائے تو ایک عورت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ غسل کر کے نماز شروع کر دے. اسی طریقے سے روزہ میں تھی تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز بھی نہیں ہے. اگر زیادہ مقدار میں خون نکالا جائے، جیسے حجامہ کرائیں یا خون ڈونیٹ کریں، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس بارے میں ودوانوں کا 2 قول ہے، لیکن
بہتر اور راجح قول یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہتر ہے کہ ایسی حالت میں ایک روزہ رکھ لیا جائے، پر روزہ بہرحال ٹوٹا نہیں۔ زکوٰۃ الفطر کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر رمضان کے ختم ہونے پر فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہر روزے دار پر واجب کیا گیا ایک زکوٰۃ ہے، جسے زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں۔ یہ ایک سا تقریباً 2.5 کلو واجب ہے، جو شہر میں جو خوراک رائج ہے جیسے گیہوں، چاول وغیرہ، اس سے یہ زکوٰۃ الفطر نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ الفطر نماز عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالی جا سکتی ہے۔ اس کی حکمت بتائی گئی ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ زکوٰۃ الفطر دینے کی وجہ سے روزے کی حالت میں جو گناہ ہو جاتا ہے اور اجر اور ثواب میں کمی آنے لگتی ہے وہ دور ہو جاتا ہے، یعنی روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن مسکینوں کو بھی کھانا مل جاتا ہے، تو مسکینوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنے کے لیے زکوٰۃ الفطر کی مشروعیت عمل میں آئی ہے۔ تو یہ تفصیل رہی اسلام کے چوتھے پلر روزہ کے بارے میں۔ اب آئیے اسلام کے آخری پلر حج کے بارے میں جانتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک اہم پلر ہے، جو زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہوتا ہے، اور وہ بھی سب پر نہیں بلکہ مالداروں پر۔ اس کے باوجود بھی یہ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک اہم پلر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حج کرنے کی وجہ سے عجیب طریقے سے ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، عجیب تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں بیان فرماتا ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اس میں یعنی کعبہ میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راستہ پا سکتے ہوں، یعنی کعبہ یا مکہ جانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اس سے گھر کا حج فرض ٹھہرایا ہے۔ اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ گویا کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے مکہ پہنچنے کی، کرایہ میسر ہے، اور اس بیچ گھر والوں کے کھانے کا بھی انتظام ہے، تو ایسے انسان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا۔ اب ضروری ہے کہ وہ حج کرے، نہیں کر رہا ہے تو گویا کہ بہت سخت بات کہی گئی کہ جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ گویا کہ حج نہ کرنا صلاحیت ہونے کے باوجود ایک طرح سے کفریہ عمل ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما جعل الطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ ورمی الجمار لاقامۃ ذکر اللہ، کہ کعبہ کا طواف، صفا اور مروہ کا چکر اور جمرات پر کنکریاں مارنا اللہ کے ذکر کو زندہ کرنے کے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کا چکر ہم کیوں لگاتے ہیں؟ صفا اور مروہ کی سعی ہم کیوں کرتے ہیں؟ جمرات کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو یاد کرنے کے لیے دراصل یہ حکم دیا گیا ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ بلکہ حج کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا اور حج کے دوران 2 باتوں سے بچا، فلم یرفث ولم یفسق، اشلیل باتوں سے بچا رہا اور گناہ کے کاموں سے بچا رہا،
اشلیل باتیں نہیں کی اور گناہ کا کام نہیں کیا، تو کیا ہوتا ہے؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو حج سے جب لوٹ کر کے آتا ہے تو ایسے پاک ہو کر کے لوٹتا ہے گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، یعنی جس دن وہ پیدا ہوا تھا تو بالکل گناہوں سے پاک تھا، ویسے ہی جب وہ حج کر کے آتا ہے اور اس حج میں کسی طرح کے گناہ کا کام نہیں کرتا، اشلیل باتیں نہیں کرتا، تو جب لوٹ کر آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے گویا کہ اس دن کے جیسے جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، ایک عمرہ کے بعد پھر دوسرا عمرہ کریں تو بیچ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی گئی ہو اور حج کرنے والا بعد میں اس کی زندگی میں سدھار آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ حج کے فائدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے حج میں ہمیں اللہ کی اطاعت کی تعلیم ملتی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ایسا کرو اس لیے ہم کرتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا کعبہ کا طواف کرو اس لیے ہم کرتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ صفا اور مروہ کی سعی کرو اس لیے ہم کرتے ہیں۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بندے کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار کچھ حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہمیں کرنا ہوتا ہے تاکہ غلامی کا صحیح تصور اس کے اندر پایا جائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوتا ہے اس میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے، وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسرا جو فائدہ ہے حج کا کہ اسلام کے ساربھومکتا کا پردرشن ہوتا ہے کہ اسلام ایک یونیورسل دھرم ہے، کیونکہ دنیا کے کونا کونا سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ان کی زبان الگ ہوتی ہے، ان کی نیشنلٹی الگ ہوتی ہے، ان کا رہن سہن الگ ہوتا ہے، ان کے بدن کا لباس بھی الگ ہوتا ہے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہو جاتا ہے، ان کا لباس بھی ایک ہی طرح کا ہو جاتا ہے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں جانا ہوتا ہے ساتھ میں جاتے ہیں۔ اسی لیے اس میں عجیب طریقے سے رنگ و نسل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، سب لوگ ایک ساتھ حج کر رہے ہوتے ہیں، بھید بھاؤ کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میلکم ایکس کون ہے؟ افریقی نسل کا امریکی لیڈر، بہت ساری قربانی دے کر کے اس نے کالوں کو حق دلایا تھا، اس نے اسلام قبول کی، میلکم ایکس نے اسلام قبول کی اور اس کے بعد حج کے لیے آیا۔ جب حج کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ دنیا کے کونا کونا سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، زبان الگ ہے لیکن ہر کے بدن پر ایک ہی لباس ہے، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی تلبیہ ہے، اور کوئی بھید بھاؤ اور چھوت چھات کی بھاونا نہیں پائی جا رہی۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یہ ہے بھید بھاؤ کا اصل حل۔ ہر طرح کا جاتی واد کا جو تصور ہے وہ مٹ جاتا ہے جب ایک انسان مکہ میں آتا ہے تو۔ اور حج کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے حج کے اجتماع سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو ایسے ہی کل قیامت کے دن ایک جگہ پر اکٹھا ہونا ہے۔ برکیف جس کو حج کرنا ہو اسے چاہیے کہ وہ اسلامی لٹریچر سے حج کا طریقہ سیکھے اور اسلام کے اس پیلر کو صحیح طریقے سے برتنے کی کوشش کرے۔ اب ہم سیرت کی طرف چلتے ہیں۔ سیرت میں ہم جنگ خندق کے بارے میں جانیں گے۔ جنگ خندق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ آپ نے اس سے پہلے جنگ بدر کے بارے میں سنا ہے،
جس میں مسلمان جیت گئے تھے، پہلی جنگ تھی مسلمانوں کے لیے۔ دوسری جنگ جنگ احد تھی۔ جنگ احد میں مسلمان جیت گئے تھے جنگ کو، لیکن ایک ہلکی سی 50 تیر اندازوں سے غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے جگہ چھوڑ دیا تو پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو میسیج دیا کہ نبی کے خلاف چلو گے تو نقصان ہوگا۔ تو آج بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف چلیں گے تو ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے جنگ احد سے۔ تیسری جو اہم جنگ ہے وہ ہے جنگ خندق۔ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا؟ قریش اور ان کے آس پاس کے سارے قبائل اور سارے دھرم کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف پلان بناتے ہیں کہ سب مل کر کے ایک مرتبہ مدینہ پر دھاوا بولیں گے اور مدینہ والوں کی بوٹی بوٹی نوچ لیں گے۔ 10,000 کی سنکھیا جمع کر لی تھی، مدینہ میں آ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے تو صحابہ کو جمع کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فارس سے کئی جگہ بدل بدل کر کے آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم تو گنتی پر گنے جانے والے کچھ لوگ ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ مدینہ کے ارد گرد میں خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ مشورہ کو سراہا گیا اور صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کھودا۔ اس خندق کو کھود دینے کی وجہ سے فائدہ یہ ہوا کہ دشمن خندق کو پار نہ کر سکے۔ اگر خندق نہ ہوتا تو حالت خراب ہو جاتی، لیکن اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں کہ اتنی بڑی تعداد کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہ 1 مہینہ تک لگاتار وہاں پر ڈٹے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ کوئی موقع ملے کہ حملہ کریں اور مسلمانوں کو تباہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عجیب طریقے سے زوردار ہوا بھیج دی، آندھی بھیج دی، اور آندھی بھی ریتیلی تھی، ریت سے بھری ہوئی آندھی تھی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے ٹوٹ گئے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ تو یہ ہے جنگ خندق۔ خندق اس کا نام اس لیے ہے کہ اس جنگ میں مدینہ کے آس پاس میں خندق کھود دی گئی تھی تاکہ دشمن اس سے پار کر کے مدینہ میں داخل نہ ہو۔ اب ایک پوائنٹ صرف رہ گیا ہے۔ اخلاق میں 2 حدیثیں ہم سیکھیں گے اور بہت ہی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، ذرا دھیان دیجئے اور پھر ہم اپنا درس ختم کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پسند اور ناپسند کا معیار جو ہم اپنے لیے بناتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی بنائیں۔ جو چیز ہمیں پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ جو چیز ہم پسند نہیں کرتے ہیں ہم سوچیں کہ یہ چیز ہمارے بھائی کو بھی پسند نہیں ہوگی۔ اگر پسند اور ناپسند کا معیار ایسا بن جاتا ہے تو یہ ایمان کا کمال ہے، یہ ایمان کا کمال ہے۔ سوارتھ کیا ہے؟ سوارتھ یہ ہے کہ ایک انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے، دوسرے کو نقصان ہو جائے اس سے اس کو مطلب نہیں ہوتا۔ لیکن مسلمان کی جو سوچ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ جب یہ سوچ بن جاتی ہے نا تو بہت ساری بگاڑ سے،
بہت سارے فساد سے، بہت ساری برائیوں سے ہم بچ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ سناؤں گا اس حوالے سے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کیا کہا، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ویبھچار کرنے کی اجازت دیجیے، زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ ذرا سوچیں کیا سوال کیا اور کیسے سوال کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا نہیں، پھٹکارا نہیں، سخت سست نہیں کہا، بلکہ وہ صحابی جو تھے ان کو بلایا اور قریب کیا اور کیا کہا کہ کیا تم اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ایسا کیسے ہم پسند کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے کوئی اس کے ساتھ زنا کرے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، کیسے ہم پسند کریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی بہن کے ساتھ پسند کرو گے کوئی دوسرا زنا کرے؟ اس نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ آپ نے کہا کہ اپنی خالہ کے لیے یہ کام پسند کرو گے، اپنی پھوپھی کے لیے یہ کام پسند کرو گے؟ وہ کہتا رہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تو کسی کی خالہ ہے، وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس کو، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاکیزہ کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں گیا۔ تو دیکھیں کیا سوچ پیدا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کسی کی بہو بیٹی پہ نظر ڈالتے ہو تو خیال رکھو کہ تمہارے پاس بھی ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے۔ تو کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہاری ماں، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی دوسرا ویسے ہی کرے؟ تمہیں اچھا نہیں لگتا تو تم دوسروں کے ساتھ ویسا کیوں کرتے ہو؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو جو ہماری پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ ہم اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی خالہ اور پھوپھی کا احترام دل میں رکھتے ہیں تو وہ عورت دوسرے کی ماں، بیٹی، بہن، خالہ ہے اس کا بھی احترام کرے۔ دوسری جو حدیث ہے یہ بھی بہت ہی پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے محل، بھون، عمارت کے جیسے ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے رہتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اینٹ پر اینٹ، اور عمارت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اینٹ ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے تو کیا ہوگا؟ دیوار گر جائے گی، یہاں تک کہ گھر گر جائے گا۔ تو ہر اینٹ ایک دوسرے کا ساتھ دیتی ہے یہاں تک کہ دیوار ٹھہری رہتی ہے، گھر ٹھہرا رہتا ہے۔ بالکل ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کی مدد کرے، ایک دوسرے کو طاقت پہنچائے۔ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورت پڑتی ہے تو اسے کام آنا چاہیے۔ جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو طاقت پہنچاتی ہے تو گھر ٹھوس رہتا ہے، ویسے ہی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے کام آنا چاہیے، اس کی ضرورت میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تو ایک مومن کو ایک گھر کی مختلف اینٹوں سے تشبیہ دی ہے۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے ناحیہ سے تشبیہ دی۔ کیا فرمایا؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضوا تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال رحم دلی،
محبت اور نرمی میں ایک جسم کے جیسے ہے کہ اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی نیند نہیں آتی اس کو، بخار آ جاتا ہے اس کو۔ جسم میں ہلکا سا اگر پیر کا ناخن کٹ جائے نا تو صرف اس ناخن کو درد نہیں ہوتا، بلکہ جسم کا ایک ایک انگ اس درد کو محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور نیند چلی جاتی ہے، بخار آ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ افریقہ کے جنگل میں اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو ہمیں اس کے درد کا احساس ہونا چاہیے۔ آج غزہ میں مسلمانوں کو جو تباہ کیا جا رہا ہے اس کا احساس ہمیں یہاں ہونا چاہیے، ویسے ہی گویا کہ ان کو نہیں تباہ کیا جا رہا ہے، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا خون نہیں بہایا جا رہا بلکہ ہمارا خون بہایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھی مسلمان ہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر وہ بھی انسان ہیں، اور انسانیت کا خون بہے یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ چلیں تو انہی باتوں کے ساتھ آج کا ہم یہ درس ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔